آپ جب یہ فرماتے ہیں کہ پوری کی پوری ایک جماعت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین منتقل کیا، دین کے جو عملی احکام ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے لوگوں نے پڑھ لی اور آگے تواتر عملی سے منتقل ہو گئی۔ یہ چیز کہ جی نمازیں 5 فرض ہیں، یا یہ بات کہ فلاں وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے ہے، یہ تو علم کی بات ہے۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سنت کے اندر علم کی چیز بھی منتقل ہوتی ہے۔ اگر علم کی چیز بھی منتقل ہوتی ہے تو پھر آپ کی وہ بات کہاں گئی کہ سنت تو صرف عملی چیزوں کا نام ہے؟ نہیں، وہ عملی چیز ہے۔ اس عملی چیز کو منتقل کرنے کے لیے 2 طریقے ہوں گے، عمل کر کے منتقل کی جائے گی اور اس کا علم بھی منتقل کیا جائے گا۔ عملی چیز کا علم ہے، ساری چیزیں عملی ہی ہیں۔ یعنی جب نماز پڑھی جا رہی ہے تو عملاً یہ بتانا ہوگا نا کہ اس میں کیا کرنا ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کس وقت نہیں پڑھنی ہے، اوقات کیا ہوں گے۔ تو یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک عملی چیز ہے، لیکن اس سے متعلق بہت سی چیزیں ہیں وہ علم میں منتقل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم 2 لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نماز ہمیں اجماع اور تواتر سے ملی ہے۔ یعنی تواتر کا مطلب ہے کہ مسلمان نسلاً بعد نسل ہر جگہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ جائیے، کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، آپ 2-3 دن مسجد میں باقاعدگی سے جائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا نماز کیا ہے۔ اس میں کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ جو 2-4 ہفتے کے بعد پیش آئے، وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اگر آپ صرف جانا ہی شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ مہینے 2 مہینے میں تمام چیزوں کو آپ جان لیں گے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کا اجماع یعنی ان کا علم اس کو اتفاق کے ساتھ منتقل بھی کر رہا ہے۔ تو دونوں لفظ اسی لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک عملی صورتحال کو بیان کرتا ہے، ایک علم کے انتقال کو بیان کرتا ہے۔ ٹھیک، تو پھر ہم سب یعنی نتیجے کے اعتبار سے یعنی یہ جو لوگوں کا اضطراب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ فرماتے ہیں کہ سنت کا لفظ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ عمل سے متعلق ہو اور کوئی نظریہ کوئی عقیدہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا، تو عمل سے متعلق اگر کوئی نظریہ ہو تو وہ تو پھر سنت میں شامل ہو سکتا ہے۔ ہی عملی چیزیں، ان میں سے کون سی چیز ایسی، مثلا یہ کہ نماز آپ کو سورج کے غروب کے وقت نہیں پڑھنی، جی تو یہ نہیں پڑھنی عمل ہوگا نا اس کے ہاں اوپر، بالکل صحیح، وہ بھی عمل میں ڈھل جائے گی۔ لہذا مسلمان اس پر عمل کر رہے ہوں گے، وہ اپنے بچوں کو بتا رہے ہوں گے، نہ پڑھ کے عمل کر رہے ہوں گے، کچھ نہ پڑھ کے عمل کر رہے ہوں گے، کچھ پڑھنے سے پہلے بتا رہے ہوں گے۔ تو علم بھی ایسے ہی منتقل ہو رہا ہے، وہ اجماع سے منتقل ہو رہا ہے، عمل بھی ایسے ہی منتقل ہو رہا ہے، وہ تواتر سے منتقل ہو رہا ہے۔ تو بالکل واضح ہو کہ آگے بڑھاتے ہیں۔ چلو ہم سب ایک بڑا دلچسپ سوال ہے ہمارے سامنے، یہ پوچھتے ہیں کہ سنت کی جو تعریف یا تعارف آپ کراتے ہیں کہ اجماع اور عملی تواتر سے وہ چیز ثابت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خود تعریف کے لیے اگر ہم آپ سے یہ مطالبہ کریں کہ اس تعریف پر اجماع اور تواتر بتائیں، تو کیا آپ اپنی تعریف کے لیے امت کا اجماع اور تواتر بیان کر سکتے ہیں؟ اسی کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یعنی کوئی چیز نام رکھنا ہے آپ نے، اس کے بارے میں یہ طے ہے کہ رسول اللہ کی نسبت سے جو چیزیں ہیں ان کو یہ پوری امت سنت کے لفظ سے تعبیر کرتی رہی ہے۔ میں نے اس کی تنقیح کر دی ہے کہ کون سی چیزیں سنت کے تحت رکھ کے بیان کرنی چاہیے، کون سی چیزیں ایسے جن کے لیے ہمیں کوئی دوسری تعبیر اختیار کرنا چاہیے۔ تو یوں نہیں ہے کہ میں نے کسی خارج کی چیز کو لفظ سنت بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جب اہل علم اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ سنت عادیہ اور ایک سنت وہ ہے کہ جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، ایک سنت وہ ہے جو اخبار احاد سے منتقل ہوئی ہے۔ تو میں نے اس دوسری کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہاں اصل میں سنت کا لفظ استعمال کرنا موضوع نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے اس پہ کوئی اجماع اور تواتر ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سارے مسلمان ہمیشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو دین منتقل ہوتا ہے اس کو سنت ہی کہتے رہے ہیں۔ تو یہاں میں نے کوئی اجماع اور تواتر سے اختلاف نہیں کیا ہے کہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت پیش آ جائے۔ رہ گئی یہ بات کہ جتنی اصطلاحات بھی دین میں استعمال ہوتی ہیں وہ سب کی سب متفق علیہ ہو جائیں، بہت مشکل کام ہے۔ یہ دیکھیے اس میں تو بعض اوقات علماء جب حدیث کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس میں بھی 10 اختلاف، صحابی کی تعریف میں بھی اختلاف، صحابی کی تعریف کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ محدثین کے ہاں اور ہے، فقہاء کے ہاں اور ہے۔ تو یہ سب چیزیں علم کی دنیا میں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو جہاں تہاں سے یا کچھ تھوڑا بہت نصابی کتابوں سے پڑھ کے علم ہوتا ہے اس کی بنیاد پر اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ اگر کبھی اندر اتر کے دیکھا جائے اصطلاحات کیسے بنی ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، کیسے استعمال ہوتی ہیں، تو میرے نزدیک اس طرح کے سوالات لوگوں کو طفلانہ لگے۔